قادر مطلق خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک بار پھر بڑا سہانا وقت ہماری زندگی میں ملا ہے تاکہ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ عزیزو، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور ہم اپنے بارے میں یقیناً اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے جو ہدایات میرا خدا مجھے دیتا ہے میں اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں اور پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں تو دراصل پھر ہی آپ حقیقی ایماندار بنتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، عبادت کا ظاہر سی بات ہے بطور ایماندار ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جو دینی زندگی ہے، جو ہماری روحانی زندگی ہے، عبادت اس کا ایک انتہائی اہم عنصر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اہم ترین حصہ ہے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ اور عبادت چونکہ ہم کرتے ہیں قادر مطلق خدا کی، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنے پاک کلام میں ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ ہم نے اس کی عبادت کو کس طور سے کرنا ہے، کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر یاد رکھیں، اگر آپ کسی درست کام کو کرنے کے لیے اگر آپ غلط طریقے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کبھی بھی جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں اس کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پر عبادت کے معنوں میں جب خدا نے کہا کہ تو میری عبادت کرنا، جس طرح ہم خروج کی کتاب میں اس بات کو پڑھتے بھی ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں، اپنی چنیدہ قوم اسرائیلیوں سے کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ اور ساتھ میں پھر خدا نے، اور یہ یاد رکھے حکم خدا نے اس لیے دیا تاکہ اسرائیلیوں کی ایک الگ سے پہچان ہو سکے کہ یہ باقی لوگوں سے فرق ہیں، ان کا طریقہ کار جو عبادت کرنے کا ہے وہ فرق ہے۔ اور اگر ان کا طریقہ کار وہی ہوگا، یہ بات یاد رکھیں کہ قادر مطلق خدا کی عبادت میں، بال کی عبادت میں، استارات کی عبادت میں، ملکوم کی عبادت میں، یا مولک کی عبادت میں، یا کسی اور دیوتا جو اس وقت مختلف قوموں کے تھے، اگر فرق نہیں ہوتا تو پھر کیا فرق رہ جاتا کہ یہ اسرائیلی ہے اور یہ موابی ہے، یہ امونی ہے، یہ یبوسی ہے، یہ کنانی ہے، یا یہ کسی اور غیر، یا یہ مصری ہے، یا کسی اور قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سو خدا نے یاد رکھے ایک خاص طریقہ کار دے دیا تاکہ اس طریقے کو ذہن میں رکھ کر خدا کے لوگ اس کی عبادت، پوجا، پرستش اور اس کی بندگی کریں، تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ یہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم اکثر اوقات کچھ اس قسم کی چیزیں دیکھتے بھی ہیں جو بڑی معیوب لگتی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست کام کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کا طریقہ کار بھی وہی اپنانا ہے جو ہمارے خدا نے دیا ہے۔ عبادت کے لیے وہی طریقہ اپنائیں جو خدا نے دیا ہے تاکہ ہماری عبادت قبول بھی ہو سکے، منظور بھی ہو سکے اور ہمارے لیے برکت کا سبب بھی بن سکے۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا پر ایک لفظ ورشپرز بڑا عام ہے، بڑا عام اس کا استعمال ہے، لوگ جو گانے بجانے والے لوگ ہیں اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ وہ انگلش لفظ ورشپرز یا پھر پرستار کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں، دیکھنے کو ملیں جن میں کچھ ایسی حرکات کی جا رہی ہیں کہ جو کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہیں۔ کار تو وہ پرستش رہے ہیں، کار تو وہ عبادت رہے ہیں، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے وہ نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے، نہ صرف اپنے ہم خدمت لوگوں کے لیے، اپنے ایماندار لوگوں کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ جو دوسری اقوام ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں وہ بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادت میں اور عام چیزوں میں جس طرح یہ لکھا بھی گیا کہ ورشپرز اور انٹرٹینرز، یعنی کہ پرستار اور تفریح مہیا کرنے والے،
ہمیں یاد رکھیں ان میں پہچان کرنی ہے کہ کون پرستار ہے اور کون صرف تفریح دے رہا ہے اور صرف ہم سے پیسے لینے کی خاطر وہ ایسی حرکات کر رہا ہے۔ غلط طریقہ آپ اپنا لیں گے تو وہ نہ آپ کے لیے برکت کا سبب ہوگا، نہ جو سامنے آپ کے سامعین ہیں، آپ کو دیکھنے والے ہیں، نہ ان کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اور جب ہم یاد رکھیں لفظ ورشپ کی بات کرتے ہیں تو ورشپ دراصل ایک عمل کا نام ہے، اور جب آپ اس کو انگلش ڈکشنری میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پروفاؤنڈ افیکشن۔ افیکشن کا مطلب ایک احساس، اور صرف احساس نہیں، گہرا احساس۔ ورشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گہرا احساس، اور یہ آپ کی ایک ذہنی حالت کو بیان کرتا ہے کہ آپ جس وقت ورشپ کی حالت میں ہوتے ہیں یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کی جو ذہنی حالت ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ یہ لفظ ہمیں اس بات کی جانب لے کر جاتا ہے، اور اردو میں اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے عبادت، وہ ہے پوجا، اور وہ ہے بندگی، اطاعت، تعظیم، توقیر اور عزت کے معنوں میں یہی لفظ پرستش استعمال ہوتا ہے۔ اور چونکہ جب ہم اس لفظ کی بات کرتے ہیں، اور پرستش ہی سے لفظ پرستار نکلا ہے جس کا مطلب ہے بندہ۔ اردو جب آپ ڈکشنری میں اس کا پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے بندہ، اس کا مطلب ہے عابد، اس کا مطلب ہے پرستار، اس کا مطلب ہے پجاری۔ اور جب آپ اس کو یہ انگلش زبان میں، انگلش ڈکشنری میں اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے، اور جب آپ اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس میں صفت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے پوجا کرنے والا، جس کا مطلب ہے پجاری، جس کا مطلب ہے نوکر، جس کا مطلب ہے غلام، اور جس کا مطلب ہے کنیز۔ یاد رکھیں جب ہم اس میں صفت کی بات کریں تو آپ کام ایک ہی کرتے ہیں، اور ایک ہی آپ کا کیا جانے والا کام جب اس کا طریقہ کار غلط ہوگا، چونکہ جو اس میں صفت ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی، طریقہ کار غلط ہوگا وہی چیز آپ کی برائی بن جائے گی، طریقہ کار درست ہوگا وہی آپ کی اچھائی بن جائے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ لفظ پرستار ہے، چونکہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک پرست ہے اور اس کے ساتھ جب تار لگ جاتا ہے تو یہ دراصل آپ کو اس طور سے بناتا ہے کہ آپ ایک ایسا بندہ بن گئے ہیں، ایک ایسا شخص بن گئے ہیں جس کا قادر مطلق خدا کے ساتھ جب آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا، اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی حضوری کا گہرا احساس، آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دل ہے، جو آپ کا خیال ہے، وہ اپنے خدا کے ساتھ کس طور سے جڑ چکا۔ لفظ پرستار اس بات کو بیان کرتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں جب آپ اسی چیز کے لیے اسی لفظ دیکھیں، جب آپ پوجا کرنے کے لیے یا جب آپ عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، جب آپ یہی کام تھوڑا سا غلط طریقے کے ساتھ کر لیں گے تو آپ ورشپر کی بجائے انٹرٹینرز بن جائیں گے، تفریح مہیا کرنے والے بن جائیں گے، صرف دل بہلانے والے بن جائیں گے، اور یہ کھیل تماشے والے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ فرق ہونا چاہیے جب ہماری حرکات، یہ بات یاد رکھیں، ہماری حرکتیں ہی دراصل ثابت کرتی ہیں کہ ہم ورشپرز ہیں یا انٹرٹینرز ہیں، ہم پرستار ہیں کہ ہم تفریح مہیا کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات دونوں طرف سے ہے۔ جو لوگ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، عبادت گزار بنتے ہیں، حمد و ثنا کے ذریعے سے وہ خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں کسی تھیٹر میں نہیں ہوں، میں قادر مطلق خدا کی حضوری میں موجود ہوں۔ اور ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہ لفظ جو ورشپر ہے یا یہ جو لفظ پرستار ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آج کل چونکہ یہ گانے بجانے والے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے؟ کیا پرستار کا لفظ صرف جو گاتے ہیں ان کے لیے ہے؟ اور وہ اکثر اوقات اپنے نام کے ساتھ لکھتے بھی یہی ہیں، پھر اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، جب کبھی کسی پروگرام پر جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ اس بات کو دہراتے بھی ہیں۔ اور یہ آیت مقدسہ جو خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلی یوحنا رسول کے انجیل بیان کے 4 باب کی 24ویں آیت میں، کہ خدا روح ہے اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خدا سے پرستار ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صرف گانے والے ڈھونڈتا ہے؟
اگر انہی کی معنوں میں لیا جائے تو خدا کیا صرف گانے والے ڈھونڈ رہا ہے، صرف بجانے والے ڈھونڈ رہا ہے، صرف انٹرٹینمنٹ کر دینے والے خدا ڈھونڈ رہا ہے؟ یاد رکھیں یہ لفظ جو ورشپ لفظ ہے یہ عبادت کے معنوں میں بھی ہے، پوجا کے معنوں میں بھی ہے، بندگی کے معنوں میں بھی ہے، یعنی کہ یہ آپ کی ساری عبادت کو بیان کرتا ہے جو آپ عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، جب آپ میوزک کی بات کرتے ہیں یا جب آپ حمد و ثنا، یہ ایک بڑا اہم حصہ ہے ہماری مسیحی عبادت کا۔ حمد و ثنا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور جسے لوگ اکثر اوقات اس کے لیے لفظ پرستش کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ آپ کی عبادت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ ساری عبادت صرف حمد و ثنا نہیں ہے۔ اب جب ہم ساری عبادت کی بات کرتے ہیں اس میں دعا بھی شامل ہے، اس میں اس کی مینجمنٹ بھی شامل ہے، اس میں آپ کسی بھی طرح سے حصے دار بن رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ خدا کا پاک کلام پیش کر رہے ہیں، یا آپ اس کو سن رہے ہیں، یا آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خدا کے نام سے ہدیہ دے رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے عبادت میں اور ورشپ میں آتے ہیں۔ ورشپ کی ان ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے، صرف حمد و ثنا کا حصہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی ساری عبادت کے لیے یہ لفظ جو ہے ورشپ اور یہ جو پرستش کرنا والا یا پرستش کرنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو سیکھنے کے لیے کتاب مقدس کی جانب رجوع کرتے ہیں تو یاد رکھیں پاک کلام میں پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی دوسری آیت میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پر اس کا ترجمہ جھکنا کیا گیا ہے۔ عبرانی زبان سے جس لفظ کا ترجمہ وہاں پر جھکنا کیا گیا ہے۔ جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اور پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی 5ویں آیت میں جہاں پر جب خدا کا بندہ مقدس ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جب وہاں پر اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ تم یہاں پر رہو، یہیں پر رکو، اور میں اور یہ لڑکا دونوں وہاں پر جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آتے ہیں، وہاں پر اس کے لیے لفظ سجدہ استعمال ہوا، اس کا ترجمہ سجدہ کیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں اس کا مطلب جھکنا کیا گیا ہے، اور عبرانی میں جو اس کا اصل ترجمہ جو پرستش لفظ کا جب ہم عبرانی میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بو ڈاؤن، یعنی کہ جھک جانا، سجدہ کرنا، اور یہ اوورال عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا مشہور حوالہ بھی ہے یشوع کی کتاب کا 24واں باب اس کی 15ویں آیت، جہاں پر مقدس یشوع اپنے لوگوں کے سامنے، اسرائیلیوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جس کی پرستش تم نے کرنی ہے تم اپنے لیے کوئی معبود چن لو، جن کی پرستش تم نے کرنی ہے تم چن لو، لیکن اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو صرف زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ وہاں پر بھی لفظ پرستش استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں گے کا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کی حمد و ثنا کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی بطور ایماندار عبادت میں حصے ہیں، ہم ان سب کو ادا کیا کریں گے۔ ہم قادر مطلق خدا کا اسی طرح کہنا مانیں گے، اسی طرح اس کے احکامات پر عمل کریں گے جس طرح اس نے اپنے پاک کلام میں ہمیں حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو لفظ ورشپرز ہے، ورشپرز کا مطلب ہے عبادت گزار، یعنی کہ عبادت کرنے والا، چونکہ جب لفظ بندہ کی بات کرتے ہیں، بندہ کا مطلب ہے بندگی کرنے والا، عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور پرستار کا مطلب یہ ہے وہ بھی عبادت کے معنوں میں کہ وہ جو بندگی کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، وہ پرستار ہے۔ اور پجاری کا لفظ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو پوجا کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے۔ دیکھیں ساتھ میں یہاں پر پوجا کرنے والا، پجاری، نوکر، غلام، کنیز، اور خاص طور پر جب ہم نوکر کی بات کرتے ہیں، غلام بندے کا جو ایک مطلب غلام بھی ہے، کنیز کا مطلب نکرانی بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اس روح کے ساتھ کہ میں اپنے قادر مطلق خدا کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کے سامنے ایک عابد کے طور پر، ایک بندے کے طور پر، ایک غلام کے طور پر اس کے سامنے آیا ہوں، جب آپ اس روح کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کریں گے تبھی جا کر، جب یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ ضرور ہے کہ خدا چونکہ روح ہے اور اس کے جو عبادت گزار لوگ ہیں، پرستار کا مطلب عبادت گزار، اس کی عبادت کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت کرتے ہیں، چاہے حمد و ثنا کرتے ہیں، چاہے دعا کرتے ہیں، پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے نام سے ہدیہ جات پیش کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے خدا گھر کا انتظام کرتے ہیں، جب وہ عبادت سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام اور میں اس کا نوکر ہوں، اور غلام اپنے آقا کے سامنے کیسے حاضر ہوتے ہیں،
کیا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح کی حرکتیں آج ہم عبادات میں دیکھ رہے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہم بات کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں جب یسوع مسیح نے اس لفظ کا استعمال کیا چوتھے باب کی 24ویں آیت میں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا یاد رکھیں ایسے عبادت گزار ڈھونڈتا ہے، خدا ایسے عبادت کرنے والے ڈھونڈتا ہے۔ اور جب آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت، تو وہاں پر 3 قسم کی عبادت کا ذکر ہے۔ جب آپ اس کی متی کے انجیل کے چھٹے باب کی جب آپ دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ کو خیرات کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ 5ویں آیت پر جاتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح دعا کے حوالے سے سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح روزے کے حوالے سے سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو تینوں کام ہیں یہودی دستور میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ راست بازی کے کام ہیں، اور جو شخص راست باز بننا چاہتا ہے، اپنے خدا کے سامنے مقبول بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ یہ تینوں کام کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے چھٹے باب کی پہلی آیت جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو پہلی آیت میں خداوند نے کہا کہ راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، خبردار کر دیا خداوند یسوع مسیح نے، نہ کرو دکھانے کے لیے۔ یعنی کہ جب کرتے تو ہیں، جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے، جب تو روزہ رکھے، کام وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، کام وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، کام وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، چاہے خیرات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ مالی عبادت کرتے ہیں، آپ لفظی عبادت کرتے ہیں، آپ بدنی عبادت کرتے ہیں، کام وہی ہے۔ لیکن جب اس کا طریقہ کار غلط ہو گیا، خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا رابطہ آپ کے خدا کے ساتھ جڑا رہے، آپ خالصتاً یہ کام، یہ تینوں قسم کی عبادات آپ اپنے خدا کے لیے کریں۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ یہی کام آدمیوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آدمیوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان سے داد لینے کے لیے، ان سے کہ وہ ہماری تعریف کریں، جب اب آپ یہی کام ان کے لیے کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، پھر آپ ورشپر نہیں، پھر آپ پرستار نہیں، پھر آپ انٹرٹینر اور آپ پھر تفریح مہیا کرنے والے، آپ دل بہلانے والے اور آپ کھیل تماشا کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر اس کا اجر خدا کے پاس نہیں ہے۔ آپ جب اس بیان کو مقدس متی رسول کے چھٹے باب کو پورے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے یہ باتیں کھل کر آ جاتی ہیں کہ پھر خداوند نے کہا کہ تو اگر خیرات کرتا ہے، تو اگر دعا کرتا ہے، تو اگر روزہ رکھتا ہے، اگر تو آدمیوں کے لیے کرتا ہے، تو پھر خدا کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ آج اس بات کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ کیا ہم عبادت گزار ہیں، کیا ہم پرستار ہیں، یا پھر ہم انٹرٹینر ہیں، یا تفریح مہیا کرنے والے ہیں۔ اگر یاد رکھیں آپ عبادات میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے آپ گانے والے ہیں، چاہے آپ بجانے والے ہیں، چاہے آپ تلاوت کرنے والے ہیں، چاہے کوئی بھی عبادت کا کلام سنانے والے ہیں، سننے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، صرف ذہن میں یہ رکھ کر جائیں کہ میں نے یہ خدا کے لیے کرنا ہے، اور طریقہ کار بھی جو خدا نے دیا ہے میں نے اسی طریقے کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اس کی بندگی بھی کرنی ہے، اس کی پوجا بھی کرنی ہے، اس کی پرستش بھی کرنی ہے، تاکہ میری یہ عبادت میرے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے، اور میرے لیے بھی اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ برکت کا سبب بنے۔ اور نہ صرف برکت کا سبب بنے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، تو یاد رکھیں جب آپ درست طریقے کے ساتھ کریں گے تبھی خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ لیکن اگر آپ غلط طریقے کے ساتھ کریں گے، آپ ورشپر نہیں، آپ انٹرٹینر بن کر یہ کام کریں گے، تو وہ لوگوں کے لیے برکت کا سبب بننے کی بجائے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنے گی، اور وہ نہ آپ کے لیے کسی کام کی ہے، نہ لوگوں کے لیے کسی کام کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہونے کی بجائے، جس طرح ہم نے اس میں صفت کے بارے میں سیکھا، پھر وہ چیز آپ کے لیے اچھائی کی بجائے برائی کی جانب آپ کو لے کر چلی جاتی ہے۔ ایسے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ایک حقیقی ورشپر بن کر، ایک حقیقی عبادت گزار بن کر، ایک حقیقی پرستار بن کر اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں، اور اپنی عبادت کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال بھی دیتے رہیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشیں، آمین۔